السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر کسی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے اگر ہم غور کریں، اگر ہم سوچیں سمجھیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ گھر میں اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کی قدر نہیں کرتے، جو ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے، ماں کی، بیٹی، بہن، عورت کی عزت نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، انہیں رسپیکٹ نہیں دیتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بات کہی گئی ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہی گئی ہے کہ وہ گلی کے کتے کی طرح ہے جو اپنی ماں اور بہن کے لیے یعنی اتنا ان کو پریشان کرے، تنگ کرے کہ وہ اس کو، بہن بیٹی کو اپنا راستہ خود بدلنا پڑ جائے، کہ اس کو ہی خاموش ہونا پڑ جائے، تو اس کی مثال ایک کتے کی طرح ہے۔ اب یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ہم عورتوں کے الفاظ نہیں ہیں کہ کہیں مرد حضرات یہ سوچ رہے ہوں کہ بھئی یہ عورت ہے تو عورت کی فیور میں بول رہی ہے۔ نہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ تو ہمیں خاص طور پر ان مرد حضرات کے لیے جو گھر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے سارا دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جاب سے آ رہے ہوتے ہیں، مزدوری کر کے آ رہے ہوتے ہیں، کاروبار کر کے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ گھر میں آتے ہی ڈپریشن کا ماحول، نمک کم ہے کھانے میں، فلاں چیز نہیں ہے، شور شرابہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، مہنگائی کا دور ہے، ڈپریشن کا دور ہے، مسئلے مسائل ہیں، مرد تھکا ہوا آتا ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد مرد ریلیکس بھی تو ہوتا ہے۔ اگر وہ تھوڑی دیر اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے اچھے طریقے سے بات کر لے، نرمی کا لہجہ اختیار کر لے، اچھے اخلاق سے پیش آ جائے، کوئی اس کے ساتھ اچھی بات کر لے، بجائے اس کے کہ غصے میں آنے سے گالی گلوچ کرنا، طنز کرنا، تانے دینا، اور مطلب آپ اپنے ڈپریشن کو اپنی گھر کی خواتین کو اس بات کا کیوں مجرم سمجھتے ہیں، کہ اس بات کا قصوروار سمجھتے ہیں کہ عورت کے نصیب کا رزق ہے، اور میں جو تھکا آ رہا ہوں اور پریشانی میں ہوں اور بڑے مسائل کا سامنا کر کے آ رہا ہوں، لہٰذا یہ جو ہے اگر عورت خوش بخت ہو تو گھر کا رزق کھل جائے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بہت خوش ہوتا ہے تو دنیا میں بیٹی بھیجتا ہے۔ یہ بات سب کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب بہت خوش ہوتا ہے تو گھر میں بیٹی پیدا کرتا ہے۔ اللہ بیٹی سے کہتا ہے تو دنیا میں آ، میں تیرے باپ کا سہارا بنوں گا، میں تیرے باپ کی پریشانیاں دور کروں گا، تیری قسمت کا رزق اتاروں گا۔ ہو سکتا ہے جو گھر میں آ رہا ہے وہ اسی بہن بیٹی اور بیوی کی وجہ سے ہی آ رہا ہے، اسی ماں کی وجہ سے ہی آ رہا ہے، جو جتنا بھی آ رہا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ کیوں نہیں رہتی؟ کہ آج کل کے مرد حضرات اپنی عورت کو، اپنی گھر کی بہن بیٹی ماں کو عزت نہیں دیتے، دھتکار دیتے ہیں، برے القاب سے بلاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ایسے برے برے الفاظ کہ انسان پریشان ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ یہ قیامت ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے گھروں میں برکت نہیں رہی، اسی لیے گھروں میں پریشانیوں نے اور بیماریوں نے اور ٹینشنوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اتنی محنت کے باوجود بھی مرد کی روزی میں برکت نہیں دے رہا ہوتا، یا ان گھر سے پریشانیاں نہیں ہٹ رہی ہوتی، کیونکہ اس گھر میں عورت کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ جس گھر کی عورت مرد کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی نا، کہ عورت کمزور ہے، مرد کو تو اللہ نے طاقت دی ہے جسمانی طور پر بھی، اور ویسے بھی اس کو سپر پاور بنایا ہوا ہے، تو عورت صبر کرتی ہے، سنتی رہتی ہے، آخر تنگ آ کر وہ کبھی بول بھی پڑتی ہے۔ جب بولتی ہے تو اسے بد زبانی کا خطاب دے دیا جاتا ہے، بد کلام ہونے کا خطاب دے دیا جاتا ہے، بری تربیت کا خطاب دیا جاتا ہے، نافرمانی کا خطاب دیا جاتا ہے، اور طرح یعنی خود سے وہ جو کچھ کہتا رہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر عورت فیڈ اپ ہو کے تنگ آ کے جواب دے دے تو وہ بد زبان ہے، وہ بری ہے،
اس کو گالی گلوچ کرتے رہیں گے، خدا کے خوف سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، کہ جس گھر میں عورت چھپ چھپ کر روتی رہے گی، مایوسی میں رہے گی، خوش نہیں رہے گی، افسردہ رہے گی، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، کوئی بھی عورت ہو، وہ گھر میں جب اپنے خوش نہیں رہے گی تو کیا اس گھر میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. اسی لیے اللہ کے برکت نہیں آتی رزق میں، اسی لیے اس گھر میں اس مرد کو سکون نہیں مل رہا ہوتا. اصل میں اسے پتہ نہیں چلتا کہ میرے ارد گرد کے لوگ اس سے خوش نہیں ہیں، تو وہ اپنا رویہ نہیں چینج کرتا. وہ اس بات کو نہیں سوچتا بس میں تھکا ہوا ہوں، کھانا دو، سویا، نماز پڑھی نہ پڑھی، سجدہ کیا نہ کیا، سو گئے. یہ نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے. اپنے آس پاس لوگوں کو خوش رکھیں، اپنے گھر کی خواتین کو خوش رکھیں. صرف ایک مسکراہٹ دینے سے ہی عورت کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، ایک مسکراہٹ سے. بیٹی کو صرف مسکرا کے دیکھ لیں، بیوی کو صرف مسکرا کے دیکھ لیں، بہن کو صرف مسکرا کے دیکھ لیں. مسکرانا بھی صدقہ ہے. ایک بار مسکرا کے تو دیکھیں اپنے گھر والوں کو. عورت کے اندر اتنی ایسی خوشی آتی ہے، ایسے جیسے کوئی طاقت کا وٹامن کا کوئی کیپسول اس کو لگ گیا ہو، کوئی اس کے اندر اینٹی بائیوٹک انرجی آ گئی ہو گئی. محسوس کر کے تو دیکھیں، اپنے رویے کو چینج کر کے تو دیکھیں، نرمی پیدا کر کے تو دیکھیں، اپنے اخلاق اچھے کر کے تو دیکھیں. اگر نہیں آتے الفاظ اچھے بولنے تو صرف مسکرا کے تو دیکھیں. دیکھیں آپ کے گھر میں کتنی تبدیلی آتی ہے. اللہ کی رحمتیں آئیں گی. بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، برکتیں بھی آئیں گی، غیب سے سبب بنیں گے. اور جو کما رہے ہیں اس میں اتنی برکت آ جائے گی کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا. آزما کے تو دیکھیں. میری اگر کسی کو بات بری لگی ہو تو میں بہت معذرت چاہتی ہوں، لیکن جو آج کل خواتین کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ جو مرد حضرات سختی سے پیش آتے ہیں اور بدسلوکی کرتے ہیں، اٹس ناٹ فیئر. اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے محبوب کو پسند نہیں ہے. اور یہ سوچ لیں آخر ایک دن موت ہے. عورت تو صبر کر کے قبر میں اتر جائے گی، لیکن نہ یہاں سکون ملے گا، نہ آخرت میں بھی حساب دینا پڑے گا. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہیں سنوار لیں، سدھار لیں اور دونوں جہاں کے فائدے اٹھا لیں. شکریہ.